بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 49A، جس میں ہم نون ساکنہ اور تنوین کا تیسرا قاعدہ لیں گے، ملانا یعنی ادغام. نون ساکنہ ہو یا تنوین دونوں کی آواز ان پر ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے بھی وہی ہیں. اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد کیا آتا ہے. تو اگر نون ساکنہ کے بعد یا واو میم اور نون ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو اس کو غننے کے ساتھ ملائیں گے. جیسے لمن ہے، لمن کے بعد یا آ رہا ہے یا شاہ کا، تو یہاں پر ہند و پاک کے مصاحف میں تشدید لگائی جاتی ہے، تو آپ ملا کر ہی پڑھتے ہیں. بس یاد رکھیے غنہ کرنا یعنی ناک سے 2 حرکت کی آواز نکالنا. جیسے میرے بات دہرائیے، لمن یشاء، لمن یشاء، من ولی، من ولی، من ماء، من ماء، من نعمت، من نعمت. اگر نون ساکنہ کے بعد لام اور را آئے تو اس صورت میں غنہ نہیں ہوگا اور نون ساکن پورا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ لا نارا تینوں کا مخرج ایک ہے، تو لام پر جب تشدید ہو تو آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. مین کو من لم نہیں پڑھ سکتے، تو ملم یعنی نون ساکنہ نہیں پڑھیں گے. تو میرے بات دہرائیے، ملم، ملم. اسی طرح من ربکم، من ربکم. تنوین کے بعد یا واو میم نون آئے تو وہی ہوگا جو نون ساکنہ کے بعد ہوگا. تو میرے بات دہرائیے یعنی ملا کر غننے سے پڑھیں گے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، عَذَابٌ مُهِينٌ، عَذَابٌ مُهِينٌ، شَيْءٍ نَحْنُ، شَيْءٍ نَحْنُ. اور اگر تنوین کے بعد لام اور را آئے تو بغیر غننے کے ملائیں گے اور ان کی آواز نہیں رہے گی. جیسے یوم اللہ، یوم اللہ، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یاد رکھیے صرف 4 الفاظ ایسے ہیں جن میں یہ غنہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ملا جائے گا. اس لیے کہ اوپر کی ساری مثالیں 2 الفاظ کے بیچ میں ہیں. اگر ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن کے بعد یا واو ہو تو غنہ نہیں ہوگا یا ملانا نہیں ہوگا. جیسے دنیا، بنیان، صنوان اور قنوان. تو ہم نے تیسرا قاعدہ سیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون یا لام اور رائے تو نون ساکن کو ملائیں گے. تو 3 قاعدے ہو گئے اب تک. نون ساکن کے بعد حلقی آئے تو بتائیں گے، چھپائیں گے، دوسرا قاعدہ، اور تیسرا ملائیں گے. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم. Please visit understandquran.com for our courses on read al-Quran, learn tajweed and understand al-Quran, and for one-to-one learning. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم.